بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ بات صرف مسجد الحرام کے لیے یا سارے حرم کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے جو پرانے زمانے میں باتیں کی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس کو بہت تاکید سے لکھا ہے کہ حرم پاک کی حرم جو حدود حرم ہے انہیں اس میں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 کا اجر ملے گا۔ اور عزیزیہ کی اکیلے پڑھیں گے، عزیزیہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض آپ نے وہاں اکیلے وادی میں پڑھا 1,00,000، آگے عزیزیہ کی کسی مسجد میں جہاں ٹھہرے ہیں آپ وہاں کی کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 25,00,000 سے 27,00,000 بڑھ جائے گا۔ اور جب حرم میں پڑھیں گے تو اور ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا، کیونکہ جتنی بڑی جماعت ہوگی، عزیزیہ کی چھوٹی مسجد میں پڑھیں گے کم اجر ہوگا، جہاں بڑی جماعت ہے وہاں اور اجر بڑھ جائے گا۔ حرم پاک میں پڑھیں گے تو اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں، کتنے، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہاں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور پیارے رسول نے فرمایا ہے صلاۃ الاثنین افضل من صلاۃ الفرد، 2 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اکیلے پڑھنے والے کی صلاۃ سے افضل ہے۔ وہ کلما زاد فهو افضل، جتنی عدد جماعت کی بڑھتی جائے گی صلاۃ کا اجر بڑھتا جائے گا۔ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کہیں بھی پڑھیں ہمیں 27,00,000 کا اجر ملے گا، نہیں، حرم پاک میں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی سے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک بزرگ انہوں نے کہا ایک نماز اگر جماعت کے ساتھ حرم پاک میں ظہر کی ایک نماز پڑھ رہا ہے تو اس ایک نماز کا اجر جو ہے 55 سال اور 4 مہینے 18 یا 20 دن نماز پڑھنے کے برابر ہے، پورے دن 5 نمازوں کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ میں جب وہ کتاب لکھ رہا تھا 1403 کی بات ہے، ہم 43 میں 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھنے ہوئے۔ تو میں چھوٹی گاڑی اللہ نے توفیق دی، میں نے خریدی تھی چھوٹی گاڑی، تو بچوں کو لے کر کے چپکے سے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، شرائع ایک سڑک جاتی تھی طائف کی طرف، تو ادھر ادھر میں ڈھونڈتا تھا کہ یہاں حدود حرم کہاں ہے، حدود حرم وہاں بنے ہیں لیکن آگے چل کر کے حدود حرم، تو کوئی یہ نہ کہے کہاں گھوم رہا ہے پاگل کی طرح۔ تو بچوں کو کھلانے کے نام سے میں وادی میں گاڑی لے کے جاتا تھا کہ بچے کھیلیں، ہم اپنا ڈھونڈتے تھے۔ تو اس وقت مجھے ملا تھا ایک پایا جو کچھ گر چکا تھا اور وہ پتھروں کے درمیان تھا اور کچھ درخت وغیرہ بھی اس پہ اگے ہوئے تھے، وہ پایا اب نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے الحمدللہ اس وقت سے ہمارا یہ تعلق ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے جب حکومت نے آرڈر دیا سون الحرمین کے جو شیخ سدیس کی جگہ پر تھے، شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، اللہ ان کو جنت دے، تو انہوں نے، اچھا ان سے پہلے باتیں ہوتی رہتی تھی کہ یہ حدود حرم کی تجدید ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، امیر نائب اس وقت انہوں نے کہا ہم نے اس کے لیے پیسہ، بجٹ باقاعدہ مقرر کر رکھا ہے، آپ لوگ جلدی سے کام کر کے بتائیے، پہاڑوں پر بھی ہم حدود حرم کی نشانی بنا دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس پیروں سے ہم نے اس پہاڑوں پہ چڑھ کر کے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن چونکہ ہم یونیورسٹی سے متعلق تھے اور یہ جو 2 دن ہم درس نہیں دیتے ہیں، اس زمانے سے یونیورسٹی کی وجہ سے سوموار منگل کو نہیں دیتے تھے، اب بھی وہی چل رہا ہے۔ تو اس وقت ہم نکلتے تھے جمعرات جمعہ یا پھر عصر کے بعد نکلتے تھے، اس طرح کرتے کرتے 2 سال سے زیادہ لگ گیا، بلکہ اور زیادہ لگا۔ تو الحمدللہ کام مکمل ہوا۔ اونچے پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر دیا، اس سے جا کر کے ہمیں اتار دیتے تھے کہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2-4-10 میل نکل جاتے تھے صبح سے عصر تک۔ پھر ان کو بلاتے تھے جو ذمہ دار تھے، کوئی جگہ دیکھ کر کے کہ ہیلی کاپٹر یہاں اتر سکتا ہے، وہاں آتا، ہم لوگ بیٹھ کے پھر اترتے۔ لیکن اور نیچے کے پہاڑوں پہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، الحمدللہ گھٹنا ہمارا، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، بعد میں آپریشن بھی کرنا پڑا، اللہ کا شکر ہے بڑے اللہ کے فضل کی بات۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدود حرم، آپ یقین جانیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، جانوروں کو بھی اس کا احساس ہے۔
آپ جانیں کہ یہ جو ہوتے ہیں گو، ہم ادھر سے، یہ پہاڑوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جو ہے خارج حرم ہے اور اندر کا حصہ یہ داخل حرم ہے. اگر آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ فضیلت نہیں ہے، اور یہ جو حرم کعبے کی طرف ہے یہ حدود حرم ہے. ہم ادھر ہی سے چڑھتے تھے. ادھر سے چڑیا، آپ جانیں یہ جو بن مرغی ہوتی ہے، بس بن مرغی جس کے چتے چتے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے ہم آئے، اندر سے، باہر سے اندر بھاگ کے آ رہی ہے ہماری طرف. ادھر اس کو تو بھاگنا چاہیے ادھر، لیکن ایسا لگتا ہے ان کو اللہ نے احساس دیا ہے کہ ہم حرم آمن میں پہنچ جائیں. یہ ہم نے خود دیکھا، ایک نہیں دسیوں چڑیوں کو اس طرح. پھر اس کے بعد گوہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے بعد اس کو بھاگنا چاہیے. ہم پہنچ گئے، کم سے کم ٹیم 8-10 آدمیوں کی تھی، جو جس میں باقاعدہ جی پی ایس وغیرہ لے کر کے یہ میونسپلٹی کے آدمی پورے اپنے آلات کے ذریعے سے چڑھتے تھے. تو اس کو بھاگنا چاہیے ادھر، لیکن بھاگ کر کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چیلنج اندر آ کر کے کہ اب تمہارا نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ شکار کرنا حدود حرم میں حرام. تو اللہ کی قدرت سے اس طرح مکمل ہے. اور ہم لوگ جب صلوات پڑھتے تھے تو شیخ سبیل ہی کہتے تھے کہ ادھر نہ پڑھیں ادھر نہ پڑھیں، انشاءاللہ اجر لینے کے لیے. تو کوشش یہ کیجیے کہ یہاں بیکار آپ نہ بیٹھیں، کہیں بھی رہیں، گھر میں بھی رہیں تو آپ کوشش کریں نمازیں زیادہ سے زیادہ نفل وغیرہ پڑھنے کی. اس طرح کی نماز تو ذکر کا تو دوسری جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز دوسری جگہ یہ فضیلت نہیں مل سکتی ہے. سنت اور نفل نماز پڑھنے کا بھی 1,00,000 نماز، کوئی بھی نماز ہو. رسول نے فرمایا ہے صلاۃن، عربی کے اعتبار سے، اصول فقہ کے اعتبار سے لفظ نکرہ ہے. الصلاۃ نہیں کہا بلکہ صلاۃن، کوئی ایک نماز جو حرم میں پڑھی جائے گی 1,00,000 سے لے کر کے، اور جو جماعت کے ساتھ. تو جو اکیلی ایک نماز پڑھ رہے ہیں آپ، صلاۃ الضحیٰ. اسی طرح اگر کوئی اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے، سب جنازے کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، خسوف کوئی بھی صلاۃ، سب کا